تحصیل الناس کے لیے مستفتی کو ایسے عالم کے پاس بھیجنے کی اجازت ہے یا نہیں جس کا فتویٰ حنفیت کے خلاف ہو؟ بھائی یہ بھی ایک مجمل بات ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ تحصیل پیدا کرنے کے لیے کہیں بھیج دیں کسی کے پاس، یہ کوئی اصول نہیں ہے شریعت کا۔ اور یہ پوچھا ہے کہ معلوم من الدین بالضرورہ ہونے کی کیا حدود ہیں، کیا یہ متفق علیہ ہے یا اس میں بھی اختلاف ہے؟ معلوم جس میں اختلاف ہو گیا وہ ضروریات دین میں سے رہی ہی نہیں۔ ضروریات دین میں سے تو وہ چیز ہے جو ہر عامی جانتا ہو کہ دین کا لازمی حصہ ہے، وہ ہے ضروریات دین۔ باقی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیز بھی متواتر ہو وہ اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ یہ بات اس طرح اطلاق کے ساتھ درست نہیں ہے۔ متواتر ہو اور معلوم من الدین بالضرورہ ہو، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر عامی و جاہل اس کو دین کا لازمی حصہ سمجھتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی بڑی تفصیلی تحقیق ہے اکفار الملحدین میں، اور رضوانی صاحب کا رسالہ ہے ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں، اصول تکفیر وغیرہ، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مفتی کو جواب میں فقہی عبارت لکھنا ضروری ہے یا صرف قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر جواب دے سکتے ہیں؟ جو جواب قرآن قدیم میں واضح ہے تو اس میں قرآن کریم کی آیت ہی لکھنی چاہیے، حدیث میں واضح ہے حدیث لکھنی چاہیے، کیونکہ تقلید جو ہے نا، جو امور قرآن و حدیث میں بالکل واضح ہیں، غیر مختلف فی ہیں، ان کی قطعی الدلالہ ہیں، قطعی الثبوت ہیں، اور وہ نہ اجتہاد کا محل ہے نہ تقلید کا محل ہے۔ کوئی شخص پوچھے شراب حرام ہے کہ نہیں، آپ لکھتے ہیں کہ در مختار میں آیا اس واسطے حرام ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ وہ چونکہ بالکل واضح نص ہے اور اس میں کسی اور چیز کا احتمال نہیں ہے، تو اس لیے اس کو قرآن کریم کی آیت ہی لکھی جائے گی، اور اس میں وہ نہ اجتہاد کا محل ہے نہ تقلید کا محل ہے۔ ہم شراب کو اس لیے حرام نہیں کہتے کہ امام حنیفہ نے حرام کہا تھا، ہم شراب کو اس لیے حرام کہتے ہیں کہ قرآن نے حرام کہا۔ تو اس لیے یہ وہ نہ اجتہاد کا محل ہے نہ تقلید کا محل ہے، وہاں قرآن و حدیث کو براہ راست لکھنا چاہیے۔ آپ نے جمع بین الصلاتین پڑھنے کی ذاتی بات فرمائی ہے، مختصر براہ کرم دوبارہ دہرا دیں تاکہ مجمع کچھ غلط نہ سمجھے۔ اگر دوبارہ بھی غلط سمجھ گیا تو پھر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں جمع بین الصلاتین نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس وقت جب کہ پوری جماعت جمع بین الصلاتین کر رہی ہو، عرب علماء میرے ساتھ ہوتے ہیں، عرب علماء کے ساتھ میٹنگیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، وہ جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، اور یہ سب کو پتا ہے کہ نہیں کرتا، ان کو معلوم ہے۔ اور یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں نے پڑھائی اور عشاء میں شریک نہیں ہوا، عشاء کے لیے دوسرے امام کو آگے کیا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، البتہ رفع یعنی الخلاف الشرع، تو اگر میں الگ بیٹھ جاؤں تو یہ اچھا نہیں لگتا، تو میں بنیت نفل شامل ہو جاتا ہوں، اور یہ بات بھی سب کو بتایا کہ نفل کی نیت سے پڑھ رہا ہے، یہ سب کو بتایا۔ البتہ دو مواقع پر جمع بین الصلاتین کو جائز سمجھتا ہوں۔ ایک موقع وہ ہے جو بین المثلین کا جو وقت ہے، وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، امام ابو حنیفہ کی روایت یہ ہے کہ ما بین المثلین جو ہے یہ مشترک بین الظہر والعصر ہے، یہ وقت یہ امام ابو حنیفہ کی روایت ہے۔ البتہ حضرت شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مشترک بین الظہر والعصر ہونے کے باوجود عام حالات میں دونوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے۔ مثل اول کے بعد اگر آپ نے ظہر پڑھی تو فوراً عصر نہ پڑھیں، بلکہ تھوڑا وقفہ کر کے پڑھیں، عام حالات میں یہ ہے۔ لیکن بیماری اور سفر
یہ دو صورتحال ایسی ہے کہ جس میں وقفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ما بین المثلین میں جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں حقیقی. اب سمجھ گیا بات؟ اب کوئی غلط فہمی تو نہیں رہے گی. تو اس وقت میں کر لیتا ہوں جمع بین حضرت شاہ صاحب کے اس قول کی بنیاد. اسی طرح دوسرے اس موقع پر کر لیتا ہوں جب سفر درپیش ہو اور اندیشہ ہو کہ اگر جمع نہ کیا گیا تو نماز کا وقت نکل جائے گا اور نماز بھی پڑھ سکیں گے. طیارے کے سفر میں اندیشہ ہے کہ عصر کا وقت نکل جائے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منٹوں میں مغرب آ جاتی، غروب ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. ابھی زور پڑی تھی، پتہ نہیں عصر ہو گئی. تو جہاں یہ اندیشہ ہو کہ عصر فوت ہو جائے تو اس صورت میں جمع تقدیم بھی کر لیتا ہوں، ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیتا ہوں. عملاً بقول الامام الشافعی رحمہ اللہ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ ایسے موقع پر امام شافعی کی تقلید کرنا درست ہے. اب ہوگی کوئی غلط فہمی؟ کوئی نقل میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ جی میں پڑھتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. اب یہ جیسے ابھی مولانا انور مولانا کیا بٹ صاحب نے زبیر بٹ صاحب نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ جمع صلاتین کرتے ہیں، بقول دلیل بھی پیش کیا جاتا ہے. اب میں اس کا میں کیا علاج کروں بتائیے؟ اس لیے کہ کس وجہ سے لوگوں نے یہ بات کہی، وہ یا تو یہ جو شاہ صاحب کا قول ہے یہ میں نے اپنی تقریر بخاری میں بھی نقل کیا ہے، نام الباری میں، درس ترمذی بھی نقل کیا ہے، اور اپنے درس میں بھی بیان کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی نے کہہ دیا ہو، اور یا پھر یہ گمان کیا ہو کہ یہ عربوں کے ساتھ بہت رہتا ہے، تو عربوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ جمع بین صلاتین کرتا ہوگا. وہ لوگ کرتے ہیں تو یہ بھی کرتا ہوگا. یہ گمان بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات، تو گمان بھی پھر وہ بعض اوقات یقین کی صورت اختیار کر لیتا ہے. وہاں عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں امامت کر رہا تھا، پیچھے تقریباً 8-10 علماء کرام تھے. اس میں شیخ عبداللہ بن منی بھی تھے، معروف عالم ہے نا، وہ بھی تھے. نماز کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا، تو انہوں نے کہا کہ شیخ دعا کرنا ویسے تو بہت اچھی بات ہے، مگر یہ رفع یدین کے ساتھ دعا کرنا تو کہیں ثابت نہیں ہے حدیث میں، تو اور نماز کے بعد اس طرح دعا کرنا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ثابت ہے 2 حدیثیں تو میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں نماز کے بعد رفع یدین کے ساتھ دعا کا ذکر ہے. کہنے لگے وہ صحیح الاسناد ہے. میں نے کہا وہ مقبول الاسناد ہے، اسناد کے لحاظ سے درست ہے. کہ مجھے لکھ کے بھیج دیا، میں نے لکھ کے بھیج دیا انشاءاللہ. لیکن ایک بات مجھے آپ بتا دیں. کہنے لگے کیا؟ میں نے ختم قرآن کے وقت جو ہاتھ اٹھا کے دعا ہوتی ہے حرم میں، اس کا کہیں ثبوت ہے؟ اتنے لمبی دعا ہاتھ اٹھا کر اور رونا اور رلانا، تو اس کا کہیں ثبوت ہے حدیث میں؟ تو اس پر وہ ایک دم سے کیا بھائی اس کا میرے علم میں نہیں، میں نے نہیں دیکھا. تو ایک مرتبہ بکر ابو زید جو حنفیہ کے بہت ہی اشاعرہ کے بہت خلاف تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی، تو وہ بہت زیادہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. ان سے میری بات کی. وہ چونکہ وہاں پر کافی مؤثر آدمی تھے، تو جس سال میں نے ان سے یہ بات کہی، میں نے کہا مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ختم قرآن کے اوپر
جو دعا ہوتی ہے، یعنی آپ وطر میں قنوت میں کریں تو آپ کا مذہب ہے قنوت کے اندر دعا کرنا، ہمیں اس پر کوئی اشکال نہیں، باہر اس کی کچھ دلیل بھی موجود ہے کسی درجے میں، اگرچہ وہ دلیل صحیح نہیں لیکن ہے موجود۔ لیکن ختم قرآن پر قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اتنی لمبی دعا، اور وہ بھی ہاتھ اٹھا کر، اور اس پر خود بھی روئیں دوسروں کو بھی رلائیں، اس کا کہیں ثبوت ہے کسی حدیث میں؟ کہنے کہ شیخ بات تو صحیح ہے، اس کا تو کوئی ثبوت ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر جب ثبوت نہیں ہے تو کیوں اس پر اتنا، اس کے اوپر تعامل کتنا کیا جائے؟ اس سال رمضان میں انہوں نے دعا جو ہے وطر میں کرائی، اس سال میں خود رمضان میں حاضر تھا، میں نہیں معاف کیجیے گا، اس وطر میں حاضر نہیں تھا، لیکن حرم مکہ میں انہوں نے کہا ہوگا شاید، تو دعا جو کرائی وہ وطر کے قنوت میں کرائی، ویسے نہیں کرائی۔ تو لیکن بعد میں پھر سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو الحمدللہ جب ان حضرات سے ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، اور معقولیت کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو سنتے بھی ہیں، اور سن کر بعض اوقات اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس سارے عرصے میں کبھی بھی میں چونکہ بہت سلفی حضرات سے واسطہ رہتا ہے، لیکن وہ سب جو ہیں کسی سے میں اپنے مسلک سے نہیں ہٹتا ہوں، نہ مسلک سے اپنے اکابر کے مسلک سے کوئی وہ مداہنت کرتا ہوں۔ الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ یہ یوں کرتا ہے،